اسٹیج پر موجود آج کے یہ خوبصورت عظیم الشان اجلاس عام بعنوان نعتیہ مشاعرہ اور عظمت اولیاء کے عنوان پر منعقد کہ آج کے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت اقدس مولانا عبد الجبار صاحب مظاہری زیدہ مجدہم، اسی طرح اسٹیج پر موجود حضرت اقدس مولانا محمد تسلیم صاحب مظاہری زیدہ مجدہم اور حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم، مفتی محمد الیاس صاحب، اور آج کے اس پروگرام کی شان اور عظمت عالمی شہرت یافتہ نعت خواں حضرت اقدس مولانا مفتی محمد طارق جمیل صاحب قاسمی قنوجی اور دیگر علماء ائمہ و حفاظ اکرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام کو اپنے برگزیدہ بندوں کی برکت سے چلاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى يقال على وجه الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر اور کائنات میں قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی برکت سے کائنات کے نظام کو چلائیں گے اور چلا رہے اور چلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ نیک بندے اور اپنے اولیاء اللہ، صالحین، مقربین، انبیاء اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے مقدس اور باسعادت سلسلے کو شروع فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور اخیر میں میرے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کے صدقے اور طفیل میں کائنات کا نظام، اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کی مقدس جماعت، پھر اس کے بعد میں حضرات تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، حضرات علماء، اور کائنات میں بسنے والا ایک ایک ہر وہ انسان جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ کائنات کے نظام کو انہی لوگوں کے صدقے میں چلا رہے ہیں۔ یہ ہوائیں اور یہ غلے اور یہ چاند کا نکلنا اور یہ سورج کا نکلنا اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ پانی کا برسنا اور غلوں کا اگنا اور تمہارا اور میرا صحیح سالم چلنا اور سارے کائنات کے نظام کا اپنے وقت مقررہ پر چلنا، یہ سب حضرات انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں کے طفیل اللہ چلاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کائنات کا نظام ہم اپنے نام لیواؤں کی وجہ سے صحیح چلائیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى يقال على وجه الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا اللہ کائنات کے نظام کو چلائیں گے۔ کائنات میں قیامت برپا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا مقدس نام لینے والے زندہ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور یہ دنیا کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تب تک کائنات کا نظام چلتا رہے گا، تابندہ رہے گا، زندہ جاوید رہے گا۔ جس دن اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی یاد کرنے والے، اللہ کی معرفت اور اللہ کو پہچاننے والے اس روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے، میرا اللہ کائنات کے نظام کو درم برم کر کے رکھ دے گا، زیر و زبر کر کے رکھ دے گا، اتار چڑھاؤ آئے گا اور اللہ قیامت برپا کر دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طفیل یہی اللہ کی معرفت ملی، حضرات صحابہ مقام ولایت کو پہنچے، مقام صحابیت کو پہنچے، کیونکہ ولی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست، اور سب سے بڑا کائنات میں اگر اللہ کا کوئی دوست ہے، اور ولی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ولی، اللہ کا خلیل، تو کائنات میں اگر سب
خضرا کے مکی، فاطمہ کے ابا جان، حسنین کے نانا جان، وجہ وجود کائنات سید ابرار احمد مختار، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ حامد و احمد و محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے دوستو، پوری کائنات میں اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ ہمارے نبی ولی اللہ بھی ہے، حبیب اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، صفی اللہ بھی ہے، اور کتنا پیارا لقب ہے محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے سب سے بڑے ولی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظر کرم سے اور آپ کے صحبت یافتہ آپ کے صحابہ اللہ کے ولی ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، 313 بدری، 1.25 لاکھ حجۃ الوداع میں موجود حضرات صحابہ، اور 2 لاکھ دنیا سے جانے والے حضرات صحابہ، اور وہ تعداد جو ہم نہیں جانتے، وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف نگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ بھارت اور ہمارا ملک، ہماری یہ ہند کی سرزمین اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، یہ اللہ والوں کی سرزمین ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے آئے ہیں، بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اور حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ۔ ہماری سرزمین ہند کی سرزمین وہ خوبصورت سرزمین ہے جہاں پر خواجہ بھی رہتے ہیں، اور جہاں پر بڑے بڑے قلندر کو اللہ تعالیٰ نے بر صغیر میں جگہ دی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے ہماری سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ اولیاء کا دیش ہے، یہ بھارت کی سرزمین حضرات اولیاء کی سرزمین ہے، جہاں پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کے راستے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچایا ہے۔ اولیاء اللہ کا مشن کیا، اولیاء اللہ کا پیغام کیا، اللہ کے ولی کا سندیش اور میسیج کیا؟ آؤ سنو۔ اس دنیا میں اور ہمارے بھارت دیش میں ایک زمین ہے اور ایک ہستی ہے جہاں پر مدفون ہے، جس کو ساری دنیا سلطان الہند، محبوب الاولیاء، سید الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خواجہ جن کو ہندوستان میں قطب المشائخ کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت میں دی ہے کہ ان کو مشائخ کا قطب بنایا گیا ہے۔ خواجہ اجمیری ہندوستان کی وہ واحد ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آمد سے ہمارے بھارت دیش کی گندی فضاؤں کو توحید کے ترانوں سے معمور کیا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دین ہے ہماری یہ بھارت کی سرزمین، جہاں پر نفرت کی جو آماج بن چکا تھا، جہاں پر کفر اور شرک کے انگور گھٹائیں چل رہی تھی، اللہ نے خواجہ اجمیری کو یہاں پر بھیجا ہے، اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے توسط سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے برکت سے اللہ نے بھارت کی فضاؤں کو توحید کے نغموں سے اور اپنے لا الہ الا اللہ کے ترانوں سے اللہ نے خوشبودار بنا دیا، معمور کر دیا ہے۔ کیا پیغام ہے اولیاء کا، کیا پیغام اولیاء لے کر آئے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ اور آپ کی سیرت پڑھو، بلکہ ایک ایک ایمان والے کو اللہ والوں کی اور اولیاء اللہ کی اور خواجہ اجمیری کی اور دیگر اولیاء اللہ کی تاریخ اور ان کی سوانح پڑھنا چاہیے، ان کی ہسٹری پڑھنی چاہیے، ان کی زندگیاں پڑھنی چاہیے کہ اولیاء اللہ کا مشن کیا تھا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب 15 سال کے تھے اور خواجہ اجمیری کی ولادت ہندوستان خراسان جو ایک علاقہ ہے، پورے کئی ملکوں سے مل کر وہ خراسان کی سرزمین، وہاں پر ایک سنجری علاقہ ہے،
وہاں پر خواجہ اجمیری کی پیدائش ہے۔ سیرت کے لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ہم جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کہتے ہیں تو اس نے بڑے نکتے کی بات کی، کہتے ہیں کہ وہ سنجر نہیں تھا، وہ سجس تھا، سجس، اس لیے کہ خواجہ اجمیری کی پیدائش کا جو وطن بتایا گیا وہ سجستان یا سیستان، اور تاریخ عرب کے اندر اس سیستان اور سجستان کے رہنے والوں کو سجزی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواجہ اجمیری کے بارے میں بھی تاریخ نویس لکھتا ہے۔ حقیقت انصاف کی بات یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری نہیں بلکہ سجزی تھا، نقطے کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے اس کو سنجری بنا دیا گیا۔ خواجہ اجمیری وہاں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد جب 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ ملا، آپ باغ میں نگہبانی کر رہے تھے تو ایک مجذوب قسم کے آدمی جن کا نام ابراہیم قندوری سیرت میں لکھا ہے، وہ باغ کے اندر انہوں نے قیام کیا، وہاں پر آ کر ٹھہرے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کے لڑکے ہیں، انہوں نے دیکھا کوئی نووارد مسافر آیا ہے، اجنبی ہے، پردیسی ہے، انہوں نے اپنے باغ سے انگور توڑے اور لا کر ابراہیم قندوری کو دیا۔ ابراہیم قندوری نے ان کو کھانے سے منع کیا اور ایک اس کی شاخ کو لیا اور اس کو منہ میں چبایا اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا۔ اور یہ ابراہیم قندوری یہ معمولی اللہ والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے یہ بہت بڑے مجذوب تھے، اور مجذوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ضد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان فرمایا، رب عشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے مجذوب اور اللہ کے دیوانے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ابراہیم قندوری نے جیسے ہی اپنا چبایا ہوا وہ شاخ کی ٹہنی کو چبا کر خواجہ اجمیری کے منہ میں ڈالا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کیفیت بدل گئی اور ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور نکل گئے، اور نکل کر عراق میں آپ نے حفظ قرآن کریم کیا، قرآن کریم کو حفظ کیا۔ سمرقند و بخارا کے اندر آپ نے تحصیل علم کیا، پھر وہاں سے آپ عراق کے قصبہ ہارون میں گئے، کیونکہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے اور پیر تھے وہ قصبہ ہارون کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کا نام تھا خواجہ عثمان، اور ہارون کے رہنے والے ہونے کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خواجہ عثمان ہارونی جو ہارون قصبے کے رہنے والے تھے، تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خدمت میں آئے تو خواجہ عثمان ہارونی نے انہیں جب بیعت فرمایا اور خواجہ اجمیری ان سے بیعت ہونے لگے، تصوف اور بیعت تو ایک شوق بن گیا ہے، حالانکہ تصوف سلوک، بیعت و سلوک و ارشاد کا یہ راستہ ہے جو صفت احسان کے ساتھ چلنے والا راستہ، کہ گویا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم میں یہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ تصور کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب بیعت ہوئے تو خواجہ عثمان ہارونی نے بیعت کرنے سے پہلے کہا کہ آپ پہلے آپ کو وضو کروایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ نے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وضو کرانے کے بعد 2 رکعت تحیت 2 رکعت نماز پڑھوائی اور 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کروایا اور سورہ بقرہ پڑھوائی اور 60 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہاتھ پکڑ کر خواجہ اجمیری کو اللہ کے حوالے کیا، اور ایک 4 کلا ترکی ٹوپی آپ کو دی، 4 جس کو ہم کہتے ہیں 4 کلائی والی ٹوپی، جیسے 2 کلی والی آتی ہے، 6 کلی والی آتی ہے، تو 4 کلی والی ٹوپی دی، اور یہ 4 کلا والی جو ٹوپی تھی تو یہ 4 باتوں کی طرف اشارہ تھا۔ سیرت کے لکھنے والوں نے لکھا ہے پہلی کلی کا مطلب یہ تھا کہ آپ دنیا کی طلب چھوڑ کر نکلو، دوسری کلی کا مطلب یہ تھا آپ آخرت کے طلبگار نہ بنو۔ سوال یہ ہے ساری دنیا آخرت کے لیے کام کر رہی ہے اور یہاں پر خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ آپ آخرت کے طلبگار نہ بنو۔ سیرت کے لکھنے والوں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ آپ کا مقصود ہو، اللہ کی ذات کے لیے آپ نیک اعمال کر رہے ہو، آخرت میں کامیابی اور ناکامی کے لیے نہیں کر رہے ہو، کیونکہ صوفیہ کا یہ
ہمیں اللہ مل جائے، ہم اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے۔ منصور حلاج کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں ایسے فنا ہو گئے۔ ایک اللہ والوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے قبلہ پیر ہو کر مسلمانوں پر، انسانوں پر، لوگوں پر ایک جگہ ظلم ہو رہا تھا، لوگوں نے شکایت کی آپ اللہ کی طرف دعا کیجئے کہ ہم پر سے ظلم و ستم ختم ہو جائے۔ غالباً منصور حلاج جی کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا دونوں پیر قبلے کی طرف کر دی اور کہنے لگے اللہ میاں میں تیرے قبلے کی طرف سے پیر نہیں ہٹاؤں گا جب تک تو اہل ایمان پر سے ظلم کو ختم نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ والے کی ضد کی وجہ سے ظلم کو ختم کروا دیا کہ یہ اللہ کے لاڑ کے بندے ہیں، ہم نے پیر نہیں الٹے کر دیتے تو ہم بھی ایسی کریں اور ہم بھی ایسی بولیں، ہم کو تو الٹے 2 جوتے پڑے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ اللہ کے یہ صوفیہ اکرام کا تصوف کا اعلیٰ مقام ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو فرمایا طلب دنیا کو چھوڑو، نمبر 2 طلب آخرت کو چھوڑو، سوائے اللہ کی ذات تمہاری مقصود ہو، اور نمبر 3 خواہشات نفسانی کو چھوڑو، حب مال حب جان کو چھوڑو۔ یہ چیزیں نصیحت کی، ایک عصا دیا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پورے دنیا کی سیاحت اور عرب ممالک کی سیاحت کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس آرام فرمایا۔ یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے، یہ بھارت کی سرزمین کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھا ہے، سیرت کے لکھنے والوں نے، سیر العارفین میں ہے، سیرت الاتقیاء میں ہے، جواہر فریدی میں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی کے مزار اقدس کے بازو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جیسی آنکھ لگی، اللہ کے نبی کی زیارت خواب میں فرمائی، اللہ کے نبی کا دیدار ہوا،